الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ غسل کے بارے میں ہے کہ غسل کس طرح کرنا ہے اور غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے سنتیں کتنے ہیں اور غسل کے مکروہات کتنے ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں اور مکروہات اور سنتیں بھی یاد نہیں ہوتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ غسل کے بارے میں ہے کہ غسل کس طرح کرنا ہے اور غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں غسل کے فرائض جو لازمی ہے۔ اگر آپ کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے تاکہ وہ دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے پاکی ہے، تو پاکی میں سب سے پہلے غسل آئے گا۔ جب آپ کا جسم پاک ہوگا تو آپ کے باقی اعمال پورے ہوں گے، جب آپ کا جسم ناپاک ہوگا تو باقی اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلا آج کا جو سبق ہے اس میں غسل کے فرائض ہیں۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنا لازمی ہے، اگر ادا نہ ہوئے یا چھوٹ گئے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے سب سے پہلا ہے کلی کرنا۔ کلی ایک بار کرنا فرض ہے کیونکہ یہ فرائض میں ہے، اور فرض جب ادا ہوگا تو آپ کا غسل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے کلی کرنا۔ کلی کیسے کرنی ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے کے جانا، اچھی طرح منہ کو صاف کرنا تاکہ فرض ادا ہو جائے۔ اور نمبر 2 پر ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں بھی اچھی طرح پانی، نرم ہڈی تک پانی لے کے جانا تاکہ اچھی طرح ناک صاف ہو جائے۔ یہ دوسرا فرض ہے، اگر یہ بھی رہ گیا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 پر ہے پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ پورے جسم کا مطلب یہ ہے کہ بال کے برابر بھی ایک جگہ خشک نہ رہے، اگر خشک رہا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ فرائض میں ہے کہ بال کے برابر ایک ٹکڑا بھی، ایک حصہ بھی آپ کا خشک نہ رہے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں غسل کے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ 3 فرائض اچھی طرح یاد ہوں، کیونکہ اس کے بغیر پاک نہیں ہو سکتے۔ اگر پاک ہونا ہے تو یہ 3 فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو جب کہا جاتا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں تو وہ عجیب عجیب فرائض بتاتے ہیں، بعض 4 بتاتے ہیں، بعض 3 بتاتے ہیں۔ تو 3 کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں تولیہ، لوٹا اور صابن۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ چیز استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ ضروری ہیں۔ تولیہ، لوٹا اور صابن یہ ہمارے لیے ضروریات نہیں ہیں۔ دین میں سب سے پہلے جو احکام آئے ہیں وہ ضروری ہیں، ان کو ادا کرنا، ان کو یاد کرنا لازمی ہے ہم پر۔ اس کے بعد جو ہے غسل کے سنتیں ہیں کہ سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیے کہ وہ کتنے ہیں۔ اس میں ہے سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا۔ جب آپ غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے نیت کرنا ہے، یہ سنت میں ہے۔ آپ اگر کریں گے تو سنت کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا۔ اور نمبر 2 پر ہے ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا۔ ظاہری ناپاکی وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہو جسم پر، اس کو دور کرنا۔ کچھ بھی ناپاکی ہو جو جسم پر لگی ہو تو اس کو دور کرنا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد ہے استنجا کرنا کہ اچھی طرح استنجا کر پھر غسل کرنا ہے۔ نمبر 3 پر ہے وضو کرنا۔ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو جس طرح وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں وہی وضو ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اگر جس جگہ پر آپ وضو کر رہے ہیں وہ جگہ پکی ہے تو آپ کو پورا وضو کر لیں تو صحیح ہی ہے، اور اگر کچی جگہ ہے جہاں پانی ٹھہر رہا ہو، کھڑا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر وضو کرتے وقت پاؤں نہیں دھونے ہیں۔
پاؤں اینڈ پر جا کے دھونے ہیں، سب سے آخر میں جب غسل کر رہے ہیں اس کے آخر میں آپ نے جا کے پاؤں دھونے ہیں، تو وضو ادا ہو جائے گا، پھر غسل بھی آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور نمبر 4 پر ہے پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالنا، کہ جسم پر وہ سنت میں ہے 3 بار پانی ڈالنا پورے جسم پر، کہ کوئی جگہ خشک بھی نہ رہو، ایک تو فرض ادا ہو جائے گا اور دوسرا سنت بھی 3 بار پانی ڈالنے سے ادا ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 پر ہے اپنے بدن کو ملنا، کہ اچھی طرح جسم کو ملا جائے کہ میل کچیل اور ناپاکی دور ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا سبق ہے غسل کے مکروہات، تو وہ 3 ہیں جس سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے پانی ضائع کرنا، اور نمبر 2 پر ہے اتنا کم پانی لینا جس سے غسل نہ ہو سکے، کہ آپ جب غسل کر رہے ہیں آپ نے پانی لایا تو وہ اتنا کم ہے کہ اس سے فرض بھی ادا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے کہ اتنا پانی لائے جس سے غسل اچھی طرح ہو سکے۔ یہ بھی نہ ہو کہ اتنا زیادہ لے آئے کہ ضائع ہو، اور نہ اتنا ہے کہ اتنا کم ہو کہ بالکل اس سے غسل بھی نہ کیا جا سکے۔ تو لازمی ہے کہ درمیانہ پانی ہو تاکہ اچھی طرح غسل ہو سکے۔ اور نمبر 3 پر ہے ننگے ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے باتیں کرنا، تو یہ بھی بہت بری بات ہے، غسل مکروہ ہو جائے گا، کہ جب ننگا ہو اس وقت باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، سنت کی مخالفت ہے، کیونکہ جب جسم کھول دیا جاتا ہے تو فرشتے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو جلد سے جلد غسل بھی کرنا چاہیے تاکہ جلدی جلدی ہم کپڑے اپنے جسم کو ڈھانپ سکے اور فرشتے ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ فرشتے رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، تو یہ اس وقت نہیں ہوتے ہیں اور وہ وقت ضائع میں جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی وضو کرنے چاہیے اور اپنے جسم کو ڈھانپ لینا چاہیے، اور جب ننگے ہوں تو اس وقت باتیں بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ غسل کرتے وقت باتیں بھی کرتے ہیں، فلاں چیز لے آؤ، فلاں کام لے آؤ، فلاں کام کرو، تو یہ بہت غلط ہے، غسل نہیں ہوگا، مکروہ ہو جائے گا۔ اور قبلے کی طرف منہ کر کے غسل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہوتا ہے، غسل مکروہ ہو جائے گا۔ قبلے کی طرف پیٹ کر اور منہ کر کے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کا جو سبق ہے ہمارا غسل کے فرائض، غسل کے سنتیں اور غسل کے مکروہات، تو اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔